بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ معزز سامعین، خانقاہ سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک بہت عظیم ہستی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اعتکاف فرما رہے تھے کہ اچانک ایک دیہاتی مسجد میں داخل ہوا اور دوڑ کر آپ کے قدموں میں گر گیا، رونا شروع کر دیا۔ آپ نے اسے تسلی اور تشفی سے نوازا اور فرمایا کہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ جناب، میں نے ایک دوست سے قرض لیا تھا، ایک خاص مدت کے بعد واپس کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن میں اب مقررہ وقت پہ اسے قرضہ واپس نہیں کر سک رہا، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے اس کا تقاضا کر رہا ہے، اور اس کے تقاضے کی وجہ سے میں پریشان ہوں، مفلوق الحال ہوں۔ تو مدینہ شریف میں آپ کا ایک دروازہ نظر آیا جہاں پہ میں آ کے عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اسے تسلی سے نوازا، فرمایا کہ تم کوئی فکر نہ کرو، ہم خود اس آدمی سے بات کرتے ہیں۔ معزز سامعین، قرض کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی بھائی کو قرض دیتے ہو، تم اس پہ احسان کر رہے ہو، تو احسان کرتے ہوئے دل کو بڑا رکھو۔ اگر وہ مجبور ہے تو اس کو مہلت دو، اس کو آسانی دو۔ اگر تم اس کو آسانی دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی عطا کرے گا۔ اسی طرح آپ نے قرض لینے والے کو بھی فرمایا کہ جس خوش دلی سے تم نے قرض لیا ہے، اسی خوش دلی سے تم واپس کرنے کا بھی خیال رکھو۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس اس کی بات سن کے تو فوراً آپ مسجد سے باہر تشریف لے کے جانے لگے۔ تو اس دیہاتی نے دوڑ کے آپ کا بازو پکڑ لیا اور عرض کی کہ جناب، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ آپ اعتکاف میں ہیں، تو اعتکاف میں بلا عذر شرعی مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہستی جن کا یہ مزار پاک ہے، ان کا ارشاد گرامی ہے، اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کی تکلیف دور کرنے کے لیے چلا، اس کی سہولت کے لیے اس نے کوئی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا کرے گا۔ تو تم میرے مسلمان بھائی ہو، تو میں تمہاری تکلیف دور کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو معزز سامعین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اعتکاف کرنے والا شخص جو ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اسے جہنم سے خلاصی مل جاتی ہے، جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اتنا بڑا ثواب چھوڑ کر آپ ایک انسان، ایک پریشان انسان کی داد رسی کے لیے اعتکاف چھوڑ کے جا رہے تھے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کسی مجبور بے کس انسان کی خدمت کرنا جو ہے وہ عبادات سے بھی افضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت خلق کی توفیق عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔